السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزوں کو بھی مکمل ادا کر رہے ہوں گے، اور رمضان کی جو عبادات ہیں اس کو بھی آپ بہت اچھے سے اور خوشی سے مکمل کر رہے ہوں گے، اور گھر میں والدہ کی بھی مدد کر رہے ہوں گے۔ تو جی بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سا روزہ ہے۔ تو جی بچوں، الحمدللہ 15 رمضان المبارک، یعنی ہم 15واں روزہ رکھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ تو جی بچوں، آپ بھی اپنی نوٹ بک اور ریڈنگ بک لے کر آ جائیے۔ جی بچوں، ٹیچر اپنی ریڈنگ بک لے کر آ گئی ہیں اور صفحہ بھی کھول چکی ہیں۔ تو جی بچوں، آپ بھی صفحہ نمبر 66 کھول دیجئے۔ سبق کا نام ہے غزوہ خندق۔ ہم نے پہلے دو غزوے پڑھے تھے، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ اب ہم پڑھیں گے غزوہ خندق۔ کب ہوئی؟ ذوالقعدہ 5 ہجری میں۔ اسباب کیا بنے اس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں یہود کو جان و مال اور مذہب ہر چیز میں آزادی بخشی، لیکن جب مشرکین مکہ نے ان کو بغاوت کرنے کے لیے کہا تو وہ تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ تجدید معاہدہ کے لیے کہا تو بنی نذیر نے انکار کر دیا اور جلا وطن ہو گئے۔ غزوہ خندق انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھی اور بنو نذیر نے نئے سرے سے معاہدہ کر لیا۔ جی بچوں، اگلے صفحے پر آتے ہیں ہم۔ اب آگے ہمارے پاس واقعات۔ بنو نذیر مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الشان سازش شروع کی، اور وہ سازش کیا کی انہوں نے؟ اس کے رؤسا میں سے سلام بن ابی العقیق، جی بچوں، حوی بن اخطب، کنانہ بن الربیع مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے قبیلہ غطفان کو تیار کیا۔ بنو اسد غطفان کے حلیف تھے، وہ بھی تیار ہو گئے، اور قبیلہ بنو سلیم کی قریش سے قرابت تھی، اس لیے وہ بھی تیار ہو گئے۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا۔ غرض تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا، جس کی تعداد 10,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 10,000۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقے سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مناسب نہیں، ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور اس کے گرد خندق کھودی جائے۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہر کو پناہ گاہ کا مقام دیتا تھا۔ صرف شمالی حصہ خالی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کیں۔ یہ ذوالقعدہ 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔ ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا، اور مسلمانوں نے پوری دل جمعی اور محنت سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے، یعنی اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یقیناً زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ انصار اور مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ پتھر کھودتے کھودتے ایک سخت چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کا فاقہ تھا، یعنی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ فاقہ کے معنی بھوکا رہنا، اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضرب میں چٹان کو توڑ دیا۔ بنو قریظہ کی فوج بھی معاہدہ توڑ کر اس گروہ میں شامل ہو گئی۔ قریش، یہود اور قبائل غرض عرب کی فوجیں 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینہ کی 3 طرف سے حملہ آور ہوئیں۔ اس مارکے کی تصویر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کھینچی ہے، جب وہ چڑھ آئے تھے تم پر، تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں پتھر آ گئیں، یعنی پتھرا گئیں، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آیا اور بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔
فوج اسلام میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی، متواتر یعنی مستقل فاقے، کئی راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور وہ کھلے نہیں بلکہ ان کو بھاگنا مقصود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے مقابلے کے لیے 3000 کا لشکر ترتیب دیا۔ سلاع کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی گئی۔ بچے اور عورتیں شہر کے محفوظ قلعوں میں تھے۔ چونکہ بنو قریظہ کے حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے تاکہ ادھر سے حملہ نہ ہو۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا۔ تقریباً 1 مہینے تک اس سختی سے محاصرہ قائم رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر 3 فاقے گزرے۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا پیٹ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ پتھر بندھے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ محاصرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے انتظام کیا گیا کہ ہر روز ایک جنرل پوری فوج لے کر لڑتا، لیکن کسی کو بھی کامیابی نہ ہوئی کیونکہ خندق زیادہ چوڑی تھی۔ ایک جگہ سے خندق کم چوڑی تھی۔ اس مقام سے کفار کے لشکر میں سے ایک مشہور پہلوان عمر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور عرب کے دستور کے مطابق پکارا کہ کون مقابلے کو آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حملے کا یہ دن بہت سخت تھا، تمام دن لڑائی رہی۔ کفار ہر طرف سے تیر اور پتھروں کا مینہ برسا رہے تھے۔ یہی دن ہے جس کا احادیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل 4 نمازیں قضا ہوئیں کیونکہ تیر اور پتھروں کی بارش سے جگہ سے ہٹانا ممکن تھا، یعنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا، ہٹنا ناممکن تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نمازیں قضا ہوئیں؟ 4۔ عورتیں جس قلعے میں تھیں بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا، جڑا ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ متعین تھے۔ یہودیوں نے اس قلعے پر حملہ کر دیا۔ ایک یہودی قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں نے اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دیا۔ یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ اندر بھی کچھ فوج موجود ہے، اس خیال سے انہوں نے حملے کی جرأت نہ کی۔ جی بچوں، محاصرہ طویل ہو گیا اور سردی کے موسم میں اتنی فوج کو سنبھالنا آسان کام نہ تھا۔ سردی کے باوجود موسم میں اس زور کی ہوا ہوئی، چلی کے طوفان آ گیا۔ یعنی سردی کے باوجود موسم میں اس زور کی ہوا چلی کے طوفان آ گیا۔ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ جاتے تھے۔ اس واقعے نے فوجوں سے بڑھ کر کام کیا۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے اس باد سرسر یعنی تیز و تند ہوا کو عسکر الہی اللہ کی فوج سے تعبیر کیا ہے۔ الہی اللہ تعالیٰ عسکر فوج کو کہتے ہیں، عربی میں عسکر فوج کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھیں۔ نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غطفان سے تھے۔ قریش اور یہود ان کو مانتے تھے، وہ اسلام لا چکے تھے، لیکن کفار کو اس کا علم نہ تھا۔ انہوں نے قریش اور یہود سے الگ الگ جا کر اس قسم کی باتیں کی جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا، رسد ختم ہو چکی، موسم سرد ہے۔ یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بیکار ہے، اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ اب آتے ہیں ہم بیٹا نتائج پر۔ اس مارکے میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوا، لیکن انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار کی شہادت ہوئی۔
جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی. اس میں کوئی خون ریز مارکا پیش نہ آیا لیکن پھر بھی یہ تاریخ اسلام کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی. مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینہ میں نشوونما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ غزوہ خندق میں جتنی بڑی طاقت فراہم کی گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا کفار کے بس کی بات نہ تھی. تو جی بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ بھی اس کی پڑھائی 2 سے 3 بار کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی مشقی سوالات پر. اب آپ اپنی نوٹ بک لے کر آ جائیے کہ ہم نوٹ بک میں بیانی اور مختصر سوالات کو مکمل کریں گے. جی بچوں، بیانی سوالات مختصر سوالات کرنے سے پہلے ہم جو خاکہ بنائیں گے وہ ہوگا غزوہ خندق. آپ نے بھی اسی طرح غزوہ خندق آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر نے آپ کو فزیکل کلاسز میں ہی بتایا ہے کہ ہم چیپٹر کی ریڈنگ اچھے سے کر کے جو اس میں نئے لفظ ملیں گے ہم اسے اپنے سرور کے پیج پر لکھیں گے. تو ذوالقعدہ 5 ہجری میں کون سی خندق ہوئی؟ غزوہ خندق. اب ہم آ جاتے ہیں مختصر سوالات پر. سوالات کی ہیڈنگ ڈالنے سے پہلے آپ لکھیں گے 15 رمضان. سوالات ہیں آپ کے پاس غزوہ خندق کو اور کیا کہا جاتا ہے اور معنی بھی لکھیں. ابو سفیان کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا؟ خندق کھودنے کی رائے کس نے دی تھی؟ خندق کھودنے کی کون سی تاریخ اور ہجری تھی؟ حضرت علی نے کس پہلوان کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتارا؟ سوال نمبر ہے آپ کے پاس 6. حضرت صفیہ نے کیا بہادری دکھائی؟ یہ آپ کے پاس 6 سوال ہیں. مختصر سوالات پڑھائی کو اگر آپ اچھے سے کریں گے تو آپ کو ان کے جواب آسانی سے مل جائیں گے. جی بچوں، بیانی سوالات غزوہ خندق کے اسباب لکھیں. ٹیچر نے آپ کو ایک سوال کر کے دے دیا ہے. اب آپ سوال نمبر 2. حضرت سلمان فارسی کون تھے اور انہوں نے کفار کا حملہ روکنے کے لیے کیا تجویز پیش کی؟ غزوہ خندق کے نتائج مختصراً بیان کریں. اور آپ سوال نمبر 2 اور 3 بک میں ہی مکمل کریں گے اور وہ آپ کے پاس خالی جگہ اور چوز دا بیسٹ آنسر یعنی آپ کو لفظ دیے گئے ہیں اور ان میں سے مکمل کریں. اب آپ جلدی سے اپنی ریڈنگ بک لے کر آ جائیے کہ ہم سرگرمی نمبر 2 اور 3 کو دیکھیں. اس میں بچوں سرگرمی نمبر 2 خالی جگہ ہیں آپ کے پاس اور سرگرمی نمبر 3 درست جواب پر نشان لگائیں. غزوہ خندق کس سن میں پیش آئی؟ 3 میں، 5 میں، 9 میں یا 6 میں؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ بدر، تبوک، احزاب یا خیبر؟ خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت سعد نے، حضرت سلمان نے، حضرت علی نے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان تینوں میں سے کس نے دیا؟ عورتوں اور بچوں کے قلعے کی حفاظت کس صحابی کے ذمے تھی؟ حضرت سعد بن معاذ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت نعیم بن مسعود یا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ پھوپھی تھیں، خالہ بہن تھیں، خالہ تھیں، ان میں سے کوئی نہیں تھی. ابو سفیان مکہ مکرمہ سے کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا؟ 1000، 3000، 2000 یا 4000؟ مسلمانوں نے مدینہ کے کس جانب خندق کھودی؟ مشرق کی طرف، جانب مغرب کی جانب، جنوبی جانب یا شمالی جانب؟ خندق کی کھدائی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا؟ 1000 کا، 3000 کا، 2000 کا یا 4000 کا؟ تو جی بچوں، یہ آپ نے سرگرمی نمبر 2 اور 3 کو آپ نے بک میں ہی کرنا ہے اور سرگرمی نمبر 1 اور بیان مختصر سوالات کو آپ نے نوٹ بک میں کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ٹیچر آپ سے امید کرتی ہیں کہ آپ اس کو بہت صفائی کے ساتھ نوٹ بک میں مکمل کریں گے. اب ٹیچر آپ سے اجازت چاہتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.